تفسیر ضیاء جلد نمبر 3 16واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 102۔ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ ترجمہ: کیا گمان کرتے ہیں کفار کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے بغیر اپنا حمایتی؟ یہ ناممکن ہے، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کفار کی رہائش کے لیے۔ سورہ کہف آیت نمبر 102 کی تفسیر۔ جو معبود برحق کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناتے ہیں ان سے بڑھ کر ناسمجھ اور بدبخت اور کون ہو سکتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 103۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ ترجمہ: فرمائیے اے لوگو، کیا ہم مطلع کریں تمہیں ان لوگوں پر جو اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 103 کی تفسیر۔ کیا تم یہ دریافت کرنا چاہتے ہو کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں کون لوگ ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ لوگ جو دن رات دنیا کے حصول کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کی جائے، مکانات اور محلات تعمیر کیے جائیں، دنیا میں مناصب عالیہ پر فائز ہوں۔ انہیں کبھی اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا خیال ہی نہیں آیا، انہیں اپنی موت کو یاد کرنے کی کبھی فرصت ہی نہیں ملی۔ ضل سعیہم کے الفاظ کتنی معنی خیز ہیں کہ ان کی توانائی کا ایک ایک قطرہ متاع دنیا کے حصول میں ضائع ہو کر رہ گیا ہے، اور اس کشاکش میں وہ تھک کر چور ہو گئے ہیں۔ اخروی سعادت کے حصول کے لیے ان میں اب ذرا ہمت نہیں۔ خود غور فرمائیے، طالبان دنیا کا یہ کتنا صحیح نقشہ ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 104۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد دنیاوی زندگی کی آراستگی میں کھو کر رہ گئی، اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بڑا عمدہ کام کر رہے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 104 کی تفسیر۔ اس کے باوجود انہیں اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں، بلکہ اپنی قابلیت پر نازاں ہیں اور اپنی جد و جہد کے نتائج پر بالکل مطمئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے روگردانی کر کے جو نقصان عظیم انہوں نے اٹھایا اس کا انہیں احساس تک بھی نہیں رہا۔ سورہ کہف آیت نمبر 105۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ ترجمہ: یہی وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال، تو ہم ان کے اعمال تولنے کے لیے روز قیامت کوئی ترازو نصب نہیں کریں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 105 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آخرت کی فکر تو یہ تب کرتے اگر اخروی زندگی پر ان کا ایمان ہوتا۔ انہوں نے تو اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے کہ ایک روز ان کی ملاقات اپنے رب سے ہونے والی ہے اور ان سے ان کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 105 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے دن جب وہ پابجولاں پیش کیے جائیں گے تو ان کے دفتر عمل میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس کا وزن کیا جا سکے۔ اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ بڑے فربہ اور جسیم دنیا دار مٹکتے مٹکتے آئیں گے اور وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوں گے کہ آج کے دن بھی وہ سرخرو ہوں گے اور معزز اور محترم قرار پائیں گے، لیکن جب ان کو تولنے کے لیے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو ان کی بے مائگی ظاہر ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ طاقتور سخت مزاج اور پیٹو کو جب میزان میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن جو کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ وزن کا معنی یہاں میزان بھی لیا گیا ہے، یعنی ہم ان کے اعمال تولنے کے لیے کوئی ترازو نصب نہیں کریں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 106۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ ترجمہ: یہ ہے ان کی جزا جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 107۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ترجمہ: یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے تو فردوس کے باغات ان کی رہائش گاہ ہوں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 107 کی تفسیر۔ ان کے برعکس اہل ایمان جن کا صحیفہ عمل حسنات و طاعات سے جگمگا رہا ہوگا،
ان کی میزبانی کے لیے جنت الفردوس کو آراستہ کیا جائے گا، وہاں انہیں رہنے کے لیے ایسے محلات دیے جائیں گے جہاں سے وہ نکالے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ وہاں کی لذت اور سرور سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ نزولہ کا معنی مہمان کی تواضع کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اسے نزل کہا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی منزل بھی ہے اور یہاں یہی مناسب ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 108، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ترجمہ، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں اور نہیں چاہیں گے کہ وہ اس جگہ کو بدل لیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 109، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ ترجمہ، اے حبیب آپ فرمائیے کہ اگر ہو جائے سمندر روشنائی میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے تو ختم ہو جائے گا سمندر اس سے پیشتر کہ ختم ہوں میرے رب کے کلمات، اور اگر ہم لے آئیں اتنی اور روشنائی اس کی مدد کو تب بھی ختم نہ ہوں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 109 کی تفصیل۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی آیات بینات کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی بے پایانی کا مفہوم ذہن نشین کرانے کے لیے کتنا مؤثر اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور اس سیاہی سے اس کی قدرت و حکمت کی آیات کو لکھنا شروع کیا جائے تو سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن ان آیات کا احاطہ نہیں ہو سکے گا، بلکہ اگر مزید 7 سمندر سیاہی بنا دیے جائیں تب بھی یہ مضمون تشنا ہی رہے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ ترجمہ، اے پیکرے رانائی و زیبائی آپ فرمائیے کہ میں بشر ہی ہوں تمہاری طرح، وہی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا خدا صرف اللہ وحدہ ہے، پس جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔ سورہ کہف آیت نمبر 110 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ میں بشر ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے ہمتا کا ادراک انسان کے بس کا روگ نہیں، نہ اس کے ظاہری حواس میں یہ تاب ہے اور نہ اس کے باطنی حواس میں یہ قوت ہے کہ اس کی حقیقت کو پہچان سکیں۔ اگر انسانی اپنی ترک تازیوں اور بلند پروازیوں کے باوجود اس کی عظمتوں کے سامنے سر نگوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بجز اس کی اور کوئی طریقہ نہیں کہ ان آیات بینات میں غور و فکر کیا جائے جہاں اس کی قدرت، عظمت، حکمت و کبریائی کے جلوے چمک رہے ہیں۔ ان آیات میں جہاں پانی کا قطرہ، ریت کا ذرہ، درخت کا پتا، زمین کی رنگین وسعتیں، آسمانوں کی ہوش ربا رفتیں، مہر و ماہ کی خیرہ کن ضیاء پاشیاں ہیں، وہاں نبی کی ذات بھی ایک ایسا آئینہ ہوتی ہے جہاں دیدہ بینا کو قدرت الہی کے ایسے جلوے نظر آتے ہیں جو اور کہیں دکھائی نہیں دیتے، خصوصاً وہ ذات اقدس و اطہر جو تجلیات احسانیہ اور انوار رحمانیہ کی ایسی تجلی گاہ ہے کہ عرش عظیم کو بھی اس سے کوئی نسبت نہیں۔ جس کسی کے نیاز آگیں دل اور محبت بھری آنکھوں نے حسن مصطفی کو جتنا جانا، جس قدر پہچانا اور جس قدر چاہا، اتنا ہی اسے عرفان خداوندی نصیب ہوا۔ لیکن ہر انسان کا مزاج یکساں نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اتنے اکھڑ اور بد دماغ ہوتے ہیں کہ وہ حسن و جمال کے ان پیکروں کے لیے اپنے دل میں قطعاً کوئی کشش محسوس نہیں کرتے، بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے برعکس بعض طبیعتیں اتنی غلط اندیش اور ان کی عقلیں اتنی اوندھی ہوتی ہیں کہ جہاں کہیں کمال کی ذرا سی جھلک دیکھی، اسے اپنا معبود اور خدا بنا لیا اور اس کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو فقط اس لیے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا کہ انہیں تورات نوک بر زبان تھی۔ حضرت عیسیٰ نے چند معجزات دکھائے تو لوگوں نے انہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس غلط فہمی کا سدباب کرنے کے لیے ہر نبی نے جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی اور اس کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اپنے خداداد کمال کا اظہار فرمایا، وہاں کھلے اور واضح انداز میں یہ تشریح بھی کر دی کہ وہ بایں ہمہ کمال و خوبی خدا نہیں بلکہ خدا کے بندے ہیں، خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں، معبود نہیں بلکہ عابد ہیں۔ جب جزوی کمالات سے ایسی غلط فہمیاں پیدا ہوں جن کی گرفت میں آج بھی بے شمار لوگ پھڑک رہے ہیں، تو وہ ذات اقدس جو جمال و کمال کا مظہر اتم بنائی گئی، اس کے متعلق طرح طرح کے
غلط فہمیوں کا پیدا ہونا بعید از قیاس نہ تھا، اس لیے ضروری ہوا کہ اس غلط فہمی کے سارے امکانات ختم کر دیے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تمام کمالات سے علی وجہ الاتم متصف کرنے کے باوجود اس آیت میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ علماء سلف نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اظہار تواضع کے لیے یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس فتنے کو روز اول سے ہی ختم کر دیا جائے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں، صاحب کمال کا اظہار تواضع بھی اس کا کمال ہوتا ہے، لیکن بعض کج فہم اور حقیقت ناشناس لوگ اس آیت کو کمالات نبوت کے انکار کی دلیل بناتے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کے متعلق کچھ بتایا جائے۔ ایک روز صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ متی وجبت لکن نبوہ، حضور آپ کو خلعت نبوت سے کب سرفراز فرمایا گیا؟ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا، وآدم بین الروح والجسد، مجھے اس وقت شرف نبوت سے مشرف کیا گیا جبکہ آدم علیہ السلام کی نہ بھی روح بنی تھی اور نہ جسم۔ رواہ الترمذی وصححہ وقال انہ حسن صحیح غریب۔ نبوت صفت ہے اور موصوف کا صفت سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اب خود ہی فیصلہ فرمائیے، جو موصوف اپنی صفت نبوت سے متصف ہو کر آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ ابن تیمیہ وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، اور کنت نبیم ولا آدم ولا ماء ولا تین لا اصل لہما، کہ ان دو حدیثوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ علامہ خفاجی ابن تیمیہ کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں کو موضوع یا بے اصل کہنا درست نہیں، کیونکہ امام ترمذی کی روایت کردہ حدیث بلا شبہ صحیح ہے اور یہ دونوں روایتیں اس کے ہم معنی ہیں، اس لیے ان کو موضوع کہنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے جبکہ روایت بالمانی محدثین کے نزدیک جائز ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں تخلیقی آدم سے پہلے علم الہی میں نبی تھا، کیونکہ اس میں پھر حضور کی کوئی خصوصیت نہ ہوگی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے پہلے اپنے حبیب کی روح کو پیدا فرمایا اور اسی وقت خلعت نبوت سے سرفراز کیا اور مالا اعلیٰ کو اس حقیقت پر آگاہ کر دیا۔ چنانچہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہتا اور سارے فرشتے حضور کی تسبیح سن کر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے۔ ابن قطان نے اپنی کتاب الاحکام میں حضرت امام علی زین العابدین سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین سے، انہوں نے ان کے جد امجد حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجوہہم سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے، یعنی میں نور تھا اور آدم علیہ السلام کی آفرینش سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کریم کے حریم ناز میں باریاب تھا۔ اس حدیث کے آخری 3 راوی ائمہ اہل بیت سے ہیں، ان کا علم و فہم اور تقوی کسی کی توثیق کا محتاج نہیں۔ البتہ ابن قطان کے متعلق علماء جرح و تعدیل کی رائے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ حدیث کی صحت کے متعلق کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ علامہ زرقانی ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ حافظ اور نقاد حدیث تھے، ان کا نام ابو الحسن علی بن محمد ہے۔ فن حدیث میں ان کی بصیرت اپنے ہم اثر لوگوں سے زیادہ تھی، وہ اسماء اور رجال کے حافظ تھے، روایت میں وہ انتہا درجے کی احتیاط برتا کرتے، وہ اپنے حفظ اور اتقان کے باعث مشہور و معروف تھے۔ حضرت جابر نے حضور فخر موجودات علیہ افضل الصلاۃ و اطیب التحیات سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ ان صحیح احادیث جن کی تصحیح اور توثیق مولانا تھانوی نے نشر الطیب میں کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات عالم امکان میں سب سے مقدم ہے، آدم و ابراہیم بلکہ عرش و کرسی سے بھی بہت پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صفات کی طرح نبوت اور بشریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں ہیں۔ اہل معرفت کی اصطلاح میں اسی نور کو حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے، اور حقیقت محمدیہ حقیقت الحقائق ہے، یعنی اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور الانوار اور تمام ارواح کا باپ کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، مجھ جیسے کم علم کو یہ زیبا نہیں کہ میں اس میں اپنی خیال آرائی کو دخل دوں، بہتر یہی ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی تحقیقات ہدیہ ناظرین کرنے پر اکتفا کروں جن کا علم و تقوی اہل شریعت اور اہل طریقت دونوں کے نزدیک مسلم ہے، اور جن کا قول ساری امت کے نزدیک حجت ہے۔ اس لیے میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات کا ایک اقتباس نقل کر رہا ہوں۔ شاید جلوہ حسن محمدی کی جھلک دیکھ کر
کوئی چشم اشک بار مسکرا دے، کسی کے دل بے قرار کو قرار آ جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفت بشریت سے متصف ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار غلط، سرتاپا غلط ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضور گو بشر کہنا درست ہے یا نہیں۔ جملہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم فرض عین ہے، اور ادنا سی بے ادبی سے ایمان سلب ہو جاتا ہے اور اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بشر کہنے میں تعظیم ہے یا تنقیص، ادب و احترام ہے یا سوء ادبی۔ پہلی صورت میں بشر کہنا جائز ہوگا اور دوسری میں ناجائز۔ مہر سپہر علم و عرفان حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس عقدے کا جو حل پیش کیا ہے، اس کے مطالعے کے بعد کوئی اشتباہ نہیں رہتا۔ آپ کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ بشر مفہوماً اور مصداقاً متضمن باکمال ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو بشر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ ارشاد باری ہے اے ابلیس، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ کیونکہ اس پیکر خاکی کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ لگنے کی عزت نصیب ہوئی، اس لیے اسے بشر کہا گیا ہے۔ اس خاک کے پتلے کی اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ نیز یہی بشر ہے جو آپ کے الفاظ میں کمال استجلاء کے لیے مظہر بنایا گیا ہے، اور ملائکہ بوجہ نقش مظہریت کمال سے محروم ٹھہرے۔ یہ دونوں چیزیں اگر ذہن نشین ہوں تو بشر کہنا عین تعظیم و تکریم ہے، مگر چونکہ اس کمال تک ہر کس و ناقص سوائے اہل تحقیق و اہل عرفان رسائی نہیں رکھتا، لہذا اطلاق لفظ بشر میں خواص بلکہ اقصى الخواص کا حکم عوام سے علیحدہ ہے۔ خواص کے لیے جائز اور عوام کے لیے بغیر زیادت لفظ دال بر تعظیم ناجائز ہے۔ فتاوی مہریہ صفحہ 10 مطبوعہ 1962 عیسوی۔ سورہ کہف آیت نمبر 110 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ میں بشر ہی ہوں تمہاری طرح۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ مماثلت کس چیز میں ہے؟ مراتب و درجات وہبی ہوں یا کسبی، کمالات علمی ہوں یا عملی، عادات و خصائل، روح پر نور، بلکہ جسم عنصری تک میں کسی کو مماثلت تو کجا ادنا مناسبت بھی نہیں۔ پھر یہ مماثلت جس کا ذکر اس آیت میں ہے کون سی ہے اور کہاں پائی جاتی ہے؟ یقیناً صرف ایک بات میں مماثلت ہے، وہ یہ ہے کہ انہ لا الہ الا ہو، وہ بھی ایک خدائے وحدہ لا شریک کا بندہ ہے جس کے تم بندے ہو، اس کا بھی وہی خالق و مالک ہے جو تمہارا خالق و مالک ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ جہاں ریا آ گئی وہ عمل ضائع ہو گیا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی جس نے ریاکاری سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری سے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں انہی شداد رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت شداد رونے لگے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی جس نے مجھے رلا دیا۔ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت شرک اور شہوت خفیہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا حضور کی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شرک کرنے لگے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں، لیکن وہ سورج چاند کی پوجا نہیں کریں گے اور نہ کسی پتھر اور بت کی عبادت کریں گے، بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کریں گے۔ ان حدیث سے واضح ہوا کہ کوئی کام خواہ کتنا نیک اور عمدہ ہو، اگر اس میں ریا اور نمود آ جائے گی تو بارگاہ رب العالمین میں وہ قطعاً منظور نہیں ہوگا۔ وہاں تو وہی عمل مقبول ہوتا ہے جس سے فقط اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو۔ ریا سے بچنا بڑی مشکل بات ہے۔ نفس کی انگیخت اور شیطان کی وسوسہ اندازی سے محفوظ رہنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ ہر قسم و ناقص میں یہ ہمت و عزم کہاں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کریم نے ہماری کمزوریوں پر رحم فرماتے ہوئے ہمیں ایسا طریقہ بھی تعلیم کر دیا جس کے ذریعے ہم شیطان کی شرانگیزی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی شرک چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ تم میں مخفی ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر تم یہ مانگو گے تو اس کی برکت سے چھوٹا اور بڑا ہر قسم کا شرک تم سے دور ہو جائے گا۔ الفاظ یہ ہیں، انہیں 3 بار کہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ دانستہ شرک کروں، اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس شرک سے جو نادانستہ مجھ سے سرزد ہو۔
یہاں پر 16ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ کہف مکمل ہوئی۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔